जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका आज की स्पेस के लिए टाइम निकालने के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 संडे से हमारी एक सीरीज़ चल रही है जस्ट डेडिकेटेड टू पैलेस्टाइन। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, देन हम आज की स्पेस की तरफ बढ़ते हैं हमारे गेस्ट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रे फॉर पैलेस्टाइन। اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون. اللهم اكفهم شر إسرائيل الظالمة. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. قتلة الرسل والأنبياء ضربة العز للأبرياء. اللهم مزقهم شر ممزق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والعزة. أنقذ المسلمين في غزة. أنقذ المسلمين في غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنجِ المستضعفين. آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد وصحابہ محمد وازواجہ محمد امتی محمد اجمعین الی یوم الدین۔ جی، تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اسپیس کے لیے ہمارے اسپیشل گیسٹ سر سید یوسف علی شاہ نے آج ہمارے لیے اسپیشلی ٹائم نکالا، تو پہلے سر کی طرف چلتے ہیں دین اسپیس۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر آج ٹائم نکالنے کے لیے اسپیشلی۔ تو سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیلسٹائن کا ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اور جب بھی امت مسلمہ میں اسپیشلی کوئی ایسے ایشوز جب ارائز ہوتے ہیں تو کافی سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم لگاتار ہر سنڈے پیلسٹائن پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے پچھلی 3 سنڈیز کا ایک کانٹیکس آپ کے سامنے باندھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی ملے، پھر آپ سے سیکھتے ہیں۔ تو 3 سنڈے سے ہم نے جو 3 باتیں سیکھیں، تو جو پہلی سنڈے تھی وہاں آپ سے ہم نے جو ریزلٹ نکالا کہ پیلسٹائن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو وہ ہم نے یہ سیکھا کہ جو لوگ جن کو انفلوئنس کرنا چاہیے، یا جو ورلڈ آرڈر جو 1% ہے دنیا کی، جو دنیا چلاتی ہے، ان کو انفلوئنس کیا جائے تو دین وی کین ڈو سم تھنگ فار پیلسٹائن۔ پھر ہم نے سیکنڈ سنڈے سیکھا کہ اسپیشلی جو ہماری پاکستان آرمیز ہیں یا جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں جہاد کے لیے، ہم ان کو انفلوئنس کریں۔ اور لاسٹ سنڈے ہم نے یہ سیکھا کہ جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اپنی وسعت میں جو بھی کرے۔ تو یہ اس کانٹیکس میں آج ہم نے سیکھا، تو آج ہم آپ کے علم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سر ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ پیلسٹائن میسیکر اینڈ رول آف مسلم امہ۔ تو پہلے ہم آپ سے کچھ اس میں رہنمائی حاصل کریں گے کہ آپ اس معاملے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کہ آئدہ کہ اس میں حماس نے خود یہ کیا، جو ایک کنفیوژن کافی رہتی ہے کہ اس کی اسرائیل نے یہ کیسے ہونا دیا۔ تو آپ کا سر اس پورے معاملے پہ انالیسس جاننا چاہوں گا، پھر آپ شروع کر دیجیے۔ اوور ٹو یو سر، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے جی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرا جو اوپینین ہے اس بارے میں وہ سامنے آپ کے ضرور رکھوں گا، لیکن جاننا یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں مسلمانوں کی، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1917 سے یہ
کام چل رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی ابھی کیونکہ میں نے پوسٹر آپ کا دیکھا تو اس میں جو آپ نے ٹاپک لکھا ہے مساکر اینڈ رول آف مسلم امہ، اس سے تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں کہ مسلم امہ کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ صرف رول آف مسلمز لکھتے تو وہ شاید اس سے زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ ابھی امہ جو ہے نا وہ یہ بنی نہیں ہے اور ابھی اس طرف ہم لوگ جا ہی نہیں رہے. خیر، اس سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بارے میں نا ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا، یعنی اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ان سے وعدے لیے تھے اور ان کو ساتھ فیصلہ سنایا ہوا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے. ٹھیک ہے، اب یہ فگر جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے اس چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے سرکشی نہیں کرنی، لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم زمین میں 2 بار فساد ضرور کرو گے، اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے اور بہت وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کرنا. اچھا، اب وہ 2 جگہیں یا 2 فساد کون سے تھے یہ بھی جان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہ جب ان دونوں فساد میں سے پہلے کی باری آئی نا، جو کہ وہ تھا بخت نصر کا جو معاملہ تھا. بخت نصر اس وقت بابل کا فرما روا تھا، اس وقت بادشاہ تھا. تو یہ تقریباً مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات. تو اس وقت بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان یہودیوں کو اس نے قتل و غارت کرنا، ان کو تباہ کرنا تھا. تو اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں کہ حالانکہ بخت نصر جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، یعنی ہم نے اپنے بندوں میں سے تم پر ایک بندہ جو ہے وہ مسلط کر دیا، ایسے لوگ مسلط کر دیے اولی بأس شدید، جو کہ بہت سخت لڑائی کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صرف مسلمان ہے یا کون ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے نا تو پھر انہوں نے کسی غیر مسلم سے بھی لے لینا، کسی کافر سے بھی لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آج کل جو مسلمانوں کے اندر زوم پایا جاتا ہے نا، گمان پایا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی مدد صرف مسلمانوں کے لیے آتی ہے، تو یہ ذہن میں یہ بھی بات رکھیں کہ اگر مسلمان نہیں نا کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے کام لے نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کا کام آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے خوش بختی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ کر دے گا اور آپ سے جو کام لینا تھا وہ کسی اور سے لے لے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو پھر جب بخت نصر کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا تو انہوں نے ان کی نسل کشی کی، بہت زیادہ ان کو قتل و غارت کیا، ان کا یہودیوں کو مارا. اور فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، انہوں نے کیا کیا، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کو نکال کے مارتے تھے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وعدہ تھا جو مکمل ہو گیا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر سرکشی کرو گے تو پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ، لیکن تم لوگ باز نہیں آئے، تمہیں اتنے انعامات دیے، تمہیں اتنا نوازا، اس کے باوجود تم نے زمین کے اندر فساد کیا. تو اس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخت نصر کی صورت میں دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، کہ جب یہ قتل و غارت ہو چکی، ان کو مارا جا چکا،
پھر جب بخت نصر ان کے علاقے سے چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے تمہاری مدد کی، تمہیں مال دیا، تمہیں بیٹے دیے، تمہاری نسل کو بڑھایا، وجعلناکم اکثر نفیرا، پھر ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا، تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی اگلی آیت میں فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ، یعنی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فسادوں کا وعدہ کیا تھا، تو پہلی تو بخت نصر ان کے اوپر مسلط کر دیا پہلی بار، دوسری بار کیا ہوا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آ گیا نا اللہ تعالیٰ کا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسری بار وعدہ آیا تو ہم نے پھر بندے تم پر ایسے بھیجے وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیتے تھے، یعنی کہ وہ اس کو بولتے ہیں میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہا، مسلا کرنا، ہاں اس کو کہتے ہیں مسلا کرنا، یعنی چہرہ بگاڑ دینا، چہرے کی بناوٹ اور چہرے کا جو سکن ہے اس کو نوچ دیتے تھے وہ لوگ، اتنے وہ خونخوار، اتنے وہ لڑاکو تھے۔ انہوں نے وہ کیا کرتے تھے، اس قدر ان سے نفرت تھی ان لوگوں کو، اور یہ جو ہے یہ جو تھا یہ رومی بادشاہ تھا جس کا نام ٹائٹس ہے، یہ ٹائٹس تھا رومی بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ سے مسلط کیا تھا۔ یہ اتنے جنگجوشے تھے کہ اتنی نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے کہ انہوں نے ان کے چہرے نوچ دیے یہودیوں کے، اور تاکہ وہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں۔ یعنی ان لوگوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر یعنی مسجد ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ ایک پناہ گاہ ہوتی ہے کسی بھی مذہبی بندے کے لیے، جیسے مسلمانوں کے لیے مسجد ہوتی ہے نا، اسی طرح اس وقت بھی جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کی، یہ بھی ان کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کا بھی تقدس کا خیال نہیں کیا اور انہوں نے ان کے گھروں میں جا جا کے، ان کی مسجدوں میں جا جا کے ان کو مارا۔ وَمَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے بری طرح برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر یہ ارشاد فرماتے، یہ جب کام ہو گیا، پہلی چیز ہوئی بخت نصر کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بار ان کے اوپر ٹائٹس کو، رومن جو بادشاہ تھا، اس کو مسلط کر دیا۔ اب یہ ابدی شروع سے یہ لوگ جو ہے نا مارے کھاتے آ رہے تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، یہ نہیں تھا کہ ان کے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی آگ لگتی ہے نا تو پھر سوکھی کے ساتھ میں گیلی بھی جلتی ہیں لکڑیاں، ان کا بھی حال یہ تھا۔ ان کے اندر بھی رہبان، ائمہ، مولوی، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے تھے، اور جو آگے لوگوں تو پیغام بھی پہنچاتے تھے، لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، ان کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا۔ بنی اسرائیل کے اوپر جتنے بھی عذاب آئے ہیں ان کے اندر یہ وہ بھی آپ واقعہ جانتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کے اندر ایک بڑا ہی برگزیدہ بندہ بھی تھا، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ یہ تو ان کے اندر ایک بڑا نیک بندہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو نیچے رکھو، باقی سب کو اس کے اوپر پھینکو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود تو عمل کرتا ہے، وہ خود تو عبادت کرتا ہے، لوگوں کو منع نہیں کرتا برائی سے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے بھی الارمنگ ہے کہ اس وقت ہمارا بھی حال یہی ہے۔ ہم لوگ صبح شام کے اذکار بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو برا بھی نہیں جان رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا نا تو پھر کم از کم اپنی زبان سے اس کو برا ضرور کہے، وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر وہ زبان سے بھی برا کہنے کی جرت نہیں رکھتا تو پھر کم از کم اپنے دل میں ضرور برا جانے اس چیز کو، اور یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اس وقت اگر آپ لوگ انالیسس کریں تو ہاتھ
ہاتھ سے روکنا ایک بہت دور ہے، اس کے بعد زبان سے روکنا یہ بھی دور ہے، دل میں بھی اس وقت برا نہیں جان رہے ہم لوگ. ہمارے اندر اس وقت میڈیا اور مختلف جو مفکرین ہیں، فلاسفرز اس وقت سو کالڈ، وہ اس وقت یہ جو ایک سینیریو کریٹ کر رہے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے وہ مظلوم ہے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی جو عام عوام ہے. حالانکہ صورتحال اس کے برعکس ہے. ان کو ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا جو اس وقت ہو رہا ہے. اس وقت موجودہ صورتحال جو دیکھنے میں آ رہی ہے، 7,500 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں سے 3,3200 کے قریب جو ہیں وہ صرف بچے ہی ہیں. اور بچے آپ آئے دن ہمارے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، سارا کچھ میڈیا کے اوپر پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری غیرت ایمانی اس چیز کا تقاضا ہم سے کرنے کے باوجود ہمیں وہ جھنجھوڑتی ہے، لیکن ہم دس سے مس نہیں ہوتے. ہم کم از کم کیا ہے کہ زبان سے برا نہیں کہہ سکتے. کیوں برا کہیں گے تو جناب ہمارے خلاف ہماری اپنی مشینری کام کرنا شروع کر دیتی ہے. دوسری چیز، اگر ہم زبان سے برا کہیں گے تب بھی وہی چیز ہے کہ ہم اس کے لیے بھی راضی نہیں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لبرل طبقہ جو اس طرح کا جو اور میڈیا کا طبقہ ہے وہ اس کو دل میں بھی برا نہیں جان رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر ہمارے دل میں بھی ایمان نہیں موجود اس وقت. حالانکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب مومن سے کہہ کے اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز ختم کر دی. یہ نیشنلزم کا جو ایک فتنہ ہے نا، اس کی باؤنڈری ختم کر دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کا جو فرق نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ جنرل جو مومن ہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ فلسطین سے ہو، عراق سے ہو، شام سے ہو، لیبیا سے ہو، کہیں سے بھی ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا انما المؤمن کالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے. اب اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو اس وقت ہم لوگ اپنے حالات کو دیکھیں. اس وقت ہم لوگ صرف اور صرف حالات کا رونا روتے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں. ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو اس وقت پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. حالانکہ ہم کر سکتے ہیں، وہ میں بھی انشاءاللہ سولوشنز کے طرف بھی جاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور احساس کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جب بخت نصر جو ہے، واپس آتے ہیں اپنے ہسٹوریکل پوائنٹ کی طرف، بنی اسرائیل کو جب بخت نصر نے نکالا وہاں سے، تو یہ لوگ وہاں سے نکل کر دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کے جو پوائنٹ تھا نا، وہاں پر آ کے انہوں نے اپنے مقیم ہونا شروع کیا. اور وہاں پر اس وقت بھی ان لوگوں نے آتے ہی 60 سے 70 ہزار لوگوں کا قتل عام کیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ یہودی اور یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے نبیوں کے بھی دشمن ہیں، فرشتوں کے بھی دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور قرآنی تعلیمات کے بھی دشمن ہیں. اور یہ اس چیز کا اعلان بھی کرتے ہیں. جبرائیل امین سے یہ دشمنی کا اعلان بھی کرتے ہیں، انبیاء کرام سے دشمنی کا اعلان بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دشمنی کا اعلان بھی کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں کو سمجھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی بے شرم لوگ ہیں، انتہائی قتل و غارت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں ان لوگوں نے وہاں پر دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے سینٹر میں جب یہ لوگ آئے ہیں، وہاں پر آتے ہی حالانکہ چاہیے تو یہ نا کہ اگر کوئی بندہ کوئی اس طرح کے کیمپس لگا لے اور آ کے جو اس موجودہ جو علاقہ ہے ان سے آ کے ریکویسٹ کرے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہمیں
جو ہے وہ پناہ چاہیے آپ کی. حالانکہ لیکن یہ لوگ الٹ کرتے ہیں ہر جگہ پر، جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں نا یہ الٹ ہی کرتے ہیں. یہ لوگ وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جس جگہ پر ہم لوگ ہیں یہی ہماری جگہ ہے اور یہ ہماری اپنی جگہ ہے، ہماری اپنی ملکیت ہے. وہاں پر یہ جب لوگ وہاں پر گئے ہیں تو وہاں قبضہ کرنے کے بعد پھر اس وقت بھی اللہ کے نبی ان کے پاس آتے رہے ان کی ہدایت کے لیے کہ یہ تو جو تم لوگ کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ اخلاقیات کے بھی اور شریعت کے بھی احکامات کے خلاف ہے. تو پھر یہ لوگ کیونکہ پہلے سے ہی ان چیزوں کے انبیاء کرام کے اگینسٹ تھے، اس وجہ سے پھر ان لوگوں کو جب انبیاء کرام نے سمجھایا تو ان لوگوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو بھی شہید کرنا شروع کر دیا. اور یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کے جو شہادتیں ہیں وہ ان یہودیوں نے کی ہیں. اس کے بعد آخری جو ان کے جو سال تھے اس میں بھی یہ ایک نبی آئے تھے یسع، جن کو ہم ایزیا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو آگے کہا تھا کہ بنی اسرائیل تم واپس یروشلم چلے جاؤ. جب تم یروشلم چلے جاؤ وہاں کیوں جانا ہے تم نے کہ تم وہاں پر تمہارا ایک مسیحا آئے گا، تمہارا ایک مسیحا وہاں پر آئے گا جو تمہیں وہاں پر حکومت قائم کر کے دے گا. اس وقت یہ چیز سمجھے کہ اس وقت جب یہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ یروشلم ہجرت کر جاؤ، وہاں پر تمہارا ایک مسیحا آئے گا اور وہاں پر تمہاری حکومت ہوگی، تمہاری سلطنت ہوگی. اس دور میں بھی اس وقت کے راہب، اس وقت کے پیر، اس وقت کے علماء، وہ ان لوگوں کا قبضہ تھا. اس وقت پورا ان لوگوں کا ایک اثر و رسوخ تھا. جب ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اب یہ کوئی نیا ہی بندہ ہے جو اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور ان لوگوں کو اکسا رہا ہے یہاں سے جانے کے لیے، اگر یہ سب چلے جائیں گے تو پھر ہمارے تو روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہمارا تو بزنس ختم ہو جائے گا. انہوں نے پھر فتویٰ جاری کر دیا ان کے خلاف کہ یہ بندہ جو ہے اس کو سولی چڑھا دیا جائے. بلکہ ان کو اس وقت اس سے پہلے ان کو جو ہے وہ موت کی سزا دے دی گئی. تو ان کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا تھا حضرت یسع علیہ السلام کو. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائٹس کا حملہ ہوا تو اس وقت ان کی جو سلطنت تھی تباہ و برباد کر دی. پھر یہودی اپنے وطن واپس چلے گئے. جب یہ وطن واپس آئے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دے کر بھیجا تھا، جس میں سے سر فہرست یہ تھی کہ وہ پنگوڑے میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے تھے. پھر ان کی والدہ ایک معجزہ تھی جو کہ یہ اس فیملی سے بلونگ کرتے تھے جن کے گھر میں کوئی بے پردہ بھی نہیں تھا. تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے گھر کی کوئی عورت جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جائے. تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان مریم علیہ السلام کے جھولی میں کر دیا. پھر جب یہ بڑے ہوئے تو ان کو جو مزید معجزات دیے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مردہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ کہہ کے اٹھا دیا کرتے تھے، زندہ کر دیا کرتے تھے. اندھے کو ہاتھ پھیر کے صحیح کر دیتے تھے، جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس طرح کے بے شمار ان کو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. اور یہ سب اس وجہ سے تھے تاکہ یہ لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئیں. لیکن اس سب کے باوجود جس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ان لوگوں نے کی تھی وہ تھی اس وقت کا جو ہے معیشت کا سسٹم جو تھا، سود. اس وقت بھی یہ یہودی جو ہے یہودی جو تھے وہ سودی نظام پر ہی سارا کچھ چل رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اس شریعت کے اندر بھی منع تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سود سے منع فرمایا تھا، جس کی وجہ سے ان کے علماء نے اور ان کے جو حکمران تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا. اور اس کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جب ان لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو قتل کر دیا، صلیب پر چڑھا دیا، تو ان لوگوں کو لگا، یہودی اور عیسائی دونوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پر چڑھا دیا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام
کے ماننے والے جو تھے وہ عیسائی تھے، تو یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھایا تھا. اس وجہ سے عیسائی جو تھے ان کے دشمن بن گئے تھے کہ ان کے نبی کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا. حالانکہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی تردید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے نہ تو ان کو وہ قتل ہوئے تھے، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے اوپر اس جو کیفیت ہے، اس ماحول کو مشابہ بنا دیا گیا، یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف بلند کر لیا. تو اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، جو کہ کیا قرب قیامت میں واپس بھی آئیں گے. جیسا کہ بے شمار احادیث میں نبی علیہ السلام نے اس چیز کا جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آسمان سے نیچے اتریں گے دمشق کی ایک مینارے کے اوپر، اور ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ انہوں نے سفید رنگ کا جبہ پہنا ہوگا، لمبا توق پہنا ہوگا، ان کے بالوں میں سے پانی کے ٹپکنے کے قطرے قطرات جو ہیں وہ ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ ان کے گھنے کالے بال ہوں گے، داڑھی کے بھی اور سر کے بھی، اور یہ سب ان کو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ شاید یہ ابھی نہا کے آئے، ان کی یہ کیفیت. تو مختصراً یہ کہ 500 سال تک یہودی اور عیسائی اسی زوم میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. پھر 571 عیسوی میں جب نبی علیہ السلام انہوں نے آئے ہیں، تو انہوں نے پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے آ کے وضاحت کی کہ وہ قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی، وہ آئیں گے واپس اور پھر وہ قیامت کے نزدیک حکمرانی کریں گے. پھر اس کے بعد 200 سال تک عیسائی جو ہیں وہ اس وجہ سے یہودیوں کو مارتے رہے کیونکہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا. اب یہ جو بخت نصر اور ٹائٹس کا جو معاملہ ہے یہ اسی دوران ہے. پھر ان لوگوں کو ہٹلر نے بھی مارا، یورپ نے بھی ان کو مارا، پھر یہودیوں کو ملان میں بھی مار پڑی. 1916 کے اندر پھر بالفور ڈکلیریشن جو سائن ہوا، اس کے بعد پھر روک شیلڈ جو فیملی تھی، ان لوگوں نے، اس فیملی نے تقریباً 60 فیملیز کو مختلف ممالک سے، جو کہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے، کچھ فرانس میں تھے، کچھ ادھر اردن، شام، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ جب ٹکڑے ہو گئے تھے تو یہودی جو پھیل گئے تھے، بھاگ گئے تھے. پھر یہ جو روک شائلڈ فیملی تھی، انہوں نے 60 فیملیز کو لے کے آئے ہیں اور اپنے ساتھ 5 جو ہے وہ گوریلا فائٹرز بھی لے کے آئے تھے فلسطین کے اندر، یہاں پر اپنے قبضہ کرنے کے لیے. اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو فیملیز تھیں یہ یہودیوں کی ملٹی بلینر جو فیملیز تھیں، یہ بہت امیر تھیں اور ویل نون فیملیز تھیں. اب دیکھیں وہاں پر اپنے محلات جہاں پر بھی یہ رہ رہے تھے، وہاں پر یہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے عیش و آسائش چھوڑ کے، آرام کو ترک کر کے یہ لوگ فلسطین کیوں آئے؟ یہ ایک سوال ہے کہ یہ سب لوگ وہاں سے 60 فیملیز جو آئی ہیں وہاں سے فلسطین میں قبضہ کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہاں پر تو پہلے سے جو اتنا آسائشیں نہیں تھیں، تو جاننا اس لیے آئی تھی یہ لوگ اس طرح آئے تھے کہ زبور کے اندر ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا کہ زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں. اس میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی جو تعمیر کریں گے یروشلم میں، اور جب وہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تو پھر اس وقت پھر ان کا جو مسیحا ہے دجال وہ آئے گا، پھر اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر ان کا جو حکومت ہوگی اور یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے. اس وجہ سے یہ لوگ وہاں سے اپنے گھر چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آئے تھے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے 1948 کے اندر یہاں پر آ کے جو ہے جگہ خریدنی شروع کر دی. دھڑا دھڑ ان لوگوں نے 2-3 سال کے اندر، بلکہ کچھ عرصے کے اندر ان لوگوں نے آ کے جہاں پر بے شمار فیملیز کو آباد کیا. اور اس وقت تعداد جو مسلمانوں کی تھی فلسطین میں وہ 19 لاکھ تھی. 19 لاکھ کی تعداد تھی جو 3-4 سالوں کے اندر وہاں پر 700 جو مسلمان تھے ان لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا ان لوگوں نے.
اسی وجہ سے، اور اس دورانیے میں، یہ جو دورانیہ تھا، اس دورانیے میں 70 کے قریب جو نسل کشی کے جو وارداتیں کی گئی ہیں، جن کو اس وقت مسلمانوں کے اوپر اس وجہ سے مسلط کیا گیا، ان فیملیز کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کو زبردستی نکالا جائے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی اس چیز پہ عقیدہ ہے، اور قرآنی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ فلسطین ارض مقدس جو ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی جو ہے، یہ مسلمانوں کا قرب قیامت یہ ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جو اللہ کے نبی نے پروڈکشن دی ہیں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ یہ قرب قیامت مسجد اقصی جو ہے وہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور اس چیز کا پتہ یہودیوں کو بھی ہے، ان صہیونیوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر بھی یہ چیز واضح موجود ہے کہ وہاں پر تم لوگ اگر قبضہ کرو گے ہیکل سلیمانی کو، جو کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا، اگر تم لوگ اس کو دوبارہ سے تعمیر کر لو گے تو پھر تمہاری حکومت وہاں پر ہوگی، جب تمہاری حکومت وہاں پر ہوگی تو پھر تمہارا مسیحا وہاں پر آئے گا، اور وہ تم سب کو لے کے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا، اور تم لوگ سارے اس کے سپاہی ہوگے۔ یہ ان کی کتاب کے اندر چیزیں شامل۔ تو یہ سب کچھ یہ مقاصد ہے۔ اچھا، یہاں پر آنے کا مقصد ان کا صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں پر آنے کے بعد صرف مسلمانوں کو مارنا، ان سے لڑنا، ان کی نسل کشی کرنا، ان کو یہاں سے نکالنا مقصد تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ورنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ آ کے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آفرز نہیں کی ہیں، اور وہاں پر آ کے جب یہ لوگ آئے ہیں تو مسلمانوں کو بے شمار آفرز کی ہیں، اور بڑے بڑے مہنگے داموں وہاں پہ جگہ خریدی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے وہاں پر اپنا علاقہ جما لیا تو 750 لوگ فلسطینی جو ہیں وہاں سے نکال دیے۔ اب اس وقت اگر آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں، فلسطین کے علاقے کا جو نقشہ ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس میں سے اس وقت 10% جو غزہ کا علاقہ ہے صرف وہی بچا ہے، باقی سارے کا سارا جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اس وقت۔ حالانکہ وہ سارے کا سارا جو تھا علاقہ وہ فلسطین کا تھا، جس کے ایک سائڈ پہ مصر لگتی تھی، دوسری سائڈ پہ اردن تھا، ایک سائڈ پہ لبنان تھا، اور چوتھی سائڈ پہ میڈیٹرین سی وہ موجود تھا۔ لیکن اس وقت غزہ کے ارد گرد صرف ایک بارڈر جو رفح کا بارڈر اس کو لگتا ہے مصر کا، صرف وہ لگتا ہے، اور باقی ساری تینوں جگہوں پر جو ایک سائڈ پہ سمندر ہے، اور باقی دو جگہوں پر صرف اسرائیل ہے، اور ان کے علاوہ ان بیچاروں کا وہ ایک زندہ لوگوں کی جیل ہے، آزاد، جس کو کہہ لیں کہ اوپن جیل جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ خود سے کچھ کر نہیں سکتے اس وقت۔ یعنی ان تک کوئی چیز اگر پہنچنی بھی ہے تو وہ ان یہودی آرمی کے تھرو پہنچنی ہے۔ ایون کہ یہ بھی پتا چلا تھا کہ صرف 2 کنٹینر اس وقت پہنچے ہیں مصر کے رفح بارڈر پہ ان کی امداد کے لیے، لیکن وہ بھی وہاں پر روک لیے گئے مصر کی جو گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے شرط یہ لگائی ہے یہودیوں نے کہ یہ کنٹینر جو امدادی کنٹینر ہیں یہ صرف اس وقت جائیں گے جب یہاں کی ہمارے جو آرمی ہے اس کی ایک ایک چیز کی انسپیکشن خود کرے گی، اور دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہم لوگ یہاں کے مجاہدین اور نوجوانوں کو اور گورنمنٹ کو نہیں دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہاں پر اس وقت پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، میڈیسن کی قلت ہے، شیلٹر کی قلت ہے، اب وہ لوگ اس وقت نیلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، بھوکے پیاسے، ان کے بچے جو ہیں وہ بلک رہے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ خود اپنے بچوں کی لاشیں خود اٹھا کے اجتماعی قبریں بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جب ان کے پاس کچھ رہنے کا کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس صورت میں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو شرطیں لگائی جا رہی ہیں، اور وہ لگانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جنہوں نے شور مچایا جاتا ہے ہیومن رائٹس، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہیومن رائٹس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان مسلم ممالک کو جو یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ ذہن میں رکھیں بات کہ جو اس وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی ہے، جس قدر پاور دی ہے، قیامت کے روز اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے روز اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو آپ کو ہمیں ان لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ان لوگوں سے کتنا بڑا سوال کیا جانا ہے، جو اس وقت، اور بلکہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، یہ 21 تاریخ جو اسی مہینے کی 21 تاریخ کو ایک سیمینار کے اوپر جانا تھا مجھے، وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا، تو مجھے یہاں سے نکلنا تھا فیصل آباد سے لاہور کے لیے۔ تو راستے میں میں نے کیا جو مشاہدہ کیا کہ جناب 21 تاریخ کو ہی پی ایم ایل این کے جو رہنما ہیں، سربراہ ہیں نواز شریف، وہ آ رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے یہ لوگ جانوروں کی طرح وہاں پر پورے جو ہے نا ہر جگہ پر پھیلے ہوئے تھے، اور پورے موٹر وے کے اوپر بریانی کے ڈبے، چاولوں کے جو ہیں وہ ذرات اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے کوئی اللہ معاف کرے کوئی جانور نہیں ہوتے جن کو جیسے بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کھرلی میں چارہ ڈال دینا تو ان کو چھوڑ دیں تو وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتی کھانے کے لیے، ان کا وہ حال تھا۔ اور اسی دن پاکستانی عوام، پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ میچ دیکھ رہی تھی۔ میں ایک جگہ بازار میں گیا تو وہاں پر شاپنگ کرنی تھی، تو وہاں پر شور مچا ہوا بازار کے اندر، جناب اتنا سکور ہو گیا، اتنے آؤٹ ہو گئے، اتنا سکور ہو گیا، اتنے آؤٹ ہو گئے، فلانی ٹیم جیت رہی، فلانی ٹیم جیت رہی۔ تو میں نے ان کو نا 4-5 لوگ تھے، میں نے ان کو میں نے کہا یار ایک منٹ بات بتائیں مجھے، ایک چیز، ایک سوال کا جواب دیں مجھے، صرف اتنا بتا دیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ تو مجھے آگے سے کچھ بالکل خاموشی ملی، کوئی جواب نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، اور صرف یہ تھا کہ سر بھائی جان آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ بے شرم لوگوں، تم لوگ جو کر رہے ہو کہ تم لوگوں کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگ کن چیزوں کے اندر ملوث ہو، مشغول ہو، اور اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، پڑھے لکھے ہو، گیجٹس لا سکتے ہو، پھر بھی تم لوگوں کو شعور نہیں ہے، خبریں دیکھتے ہو، ویڈیوز دیکھتے ہو، اللہ کے احکامات سنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ کیا نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ کیا تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا، آپ نہیں دیکھتے کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لائے جو تیری طرف آیا ہے، جو ان سے اور جو تجھ سے پہلے آیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے فیصلوں کو غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے معاملات کو غیر اللہ سے فیصلے کروا رہے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں، یعنی غیر اللہ کے پاس تو جانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو ان سے جو ہے وہ الولا والبراء کے مطابق وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے تو وہ کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی۔ اس وقت جو ہمارے جو دیکھنے میں صورتحال ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، 57 ممالک ہیں جو کہ اس وقت رونا روتے رہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کوئی بات کر دی تو ہمیں کوئی لون نہیں دے گا، کوئی فنڈ نہیں دے گا، یہ سب بیکاری بنے ہوئے ہیں اس وقت، ایک دوسرے کے فنڈ کے اوپر جینے والے لوگ ہیں۔ تو ان کے اندر غیرت کیسے آ سکتی ہے؟ غیرت تو ان لوگوں کے اندر تھی جو صلاح الدین ایوبی تھے، جو معتصم باللہ تھے، جو مسلمانوں کے خالد بن ولید، یہ لوگ کیوں غیرت مند تھے؟ غیرت مند بندے کی سب سے پہلے نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا کانا نہیں ہوتا، وہ کسی سے لے کے نہیں کھاتا، اس کو کسی قسم کا خوف یا ڈر نہیں ہوتا، اس کو کسی قسم کا، اس کو سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اللہ کی ذات کا خوف نہیں ہے، ان لوگوں کو یونائٹڈ نیشن کا خوف ہے، ان لوگوں کو اپنے جو آنے والے جو فنڈز ہیں ان چیزوں کا خوف ہے کہ کہیں وہ چھین نہ لیے جائیں، ان لوگوں کو غیر مسلموں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کی ناراضگی کا خوف ہے، ان بے شرموں کو، ان لوگوں کو یہ پاکستان نے جب افغانستان کو اڈے دیے ہیں تو ان لوگوں کو کس چیز کا خوف تھا؟ ان لوگوں کو کئی لالچیں بھی تھیں، ان
ان لوگوں کا خوف بھی تھا کہ کہیں ہم پر اٹیک نہ ہو جائے. لالچ ان کو کیا تھی کہ جی ہمارے پاس پیسے آئیں گے, ہمارے پاس اسلحہ آئے گا, ہم اس کو استعمال کریں گے. بشرمو تمہارے اپنے بہن بھائیوں کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچ رہا. آج اسی وجہ سے افغانی جو ہے ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں, تو ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. تو یہودیوں ابھی جو چند سالوں سے نا یہودی جو لوگ ہیں وہ بڑا شور مچا رہے تھے کہ 2022 یا 2020 کے بعد 2025 تک یہ جو 4-5 سال ہے نا یہ بڑے اہم ہیں. وہ اہم کیوں ہے وہ اب آپ سب کو نظر آ رہا ہے. ابھی آج 2023 ہے, تو 2023 کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیے جا رہے ہیں. یہ اصل وجہ تھی کہ جو ان کے لیے جو سال اہم وہ کہہ رہے تھے نا, وہ یہ اہمیت کے حامل تھے کہ ان سالوں کے اندر ان لوگوں نے اپنا کام جو ہے, اپنا جو ٹارگٹ ہے, اپنا جو گول ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا, اس کو 10 ٹائم سپیڈ اپ کر دیا. میرے پاس فلسطین کے ایک عالم دین ہیں محمد بن محمد الاسطل, ان کا خط بھی آیا, تو میں بھی وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے موجودہ, اور کس وجہ سے وہاں کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے یہ ایک حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, اسرائیلی لوگوں کے اوپر. وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس وقت یہودیوں نے جو فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے, اس سے پہلے انہوں نے گراؤنڈ بنائی ہے اس چیز کی. آپ دیکھیں مصر کے اندر انہوں نے صدر مرسی اس کی حکومت کو جو ہے وہ تباہ کیا. پھر امریکہ اور فرانس نے مل کے لیبیا کی حکومت کو تباہ کیا. پھر عراق کے اندر صدام کی حکومت کو تباہ کیا گیا, بشار الاسد کی حکومت کو تباہ کیا گیا. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر بھی یہ واضح اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے اسرائیل کو مان لیے جائے. بشرمو اسرائیل ہے کیا اصل میں, کہاں سے آیا اسرائیل؟ اسرائیل کو تو ملک کی دنیا کے نقشے کے اوپر نام ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایگزسٹ بھی کیسے کرتا ہے؟ لیکن یہ لوگ کیا ہے, ذاتی مفادات کی وجہ سے, ڈر خوف کی وجہ سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے فیصلے ان کے پاس, غیر اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ لیں, ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جناب یونائٹڈ نیشن کے پاس جا رہے ہیں, فلانے کے پاس, امریکہ کے پاس جا رہے ہیں, انگلینڈ کے پاس جا رہے ہیں. جیسے یہ سارے جو ممالک ہیں ان کے امی ابو ہیں یا ان کے سسرالی ہیں. حالانکہ جتنی پاور ان لوگوں کے پاس ہے, ان لوگوں کو خوف ہی نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا. آج یہ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم ہر طرح کے معاہدہ توڑتے ہیں اور ہم لوگ سودی نظام کو ختم کرتے ہیں, ہم لوگ ایک نیشن ہو کے رہیں گے, ایک امت, ایک ملت بن کے رہیں گے. تو میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کفر جو تھر تھر کانپے گا ان ممالک سے, مسلمانوں سے. لیکن وہ تبھی ہے نا کہ جب ان کے اندر سے وہن کی بیماری ختم ہوگی. جیسے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا کہ وہ ایک مشہور حدیث ہے, اب تو سن کے بھی سب کو یاد ہو گئی, حفظ ہو گئی ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کے دوران کفار جو تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جس ایک دوسرے کو جمع کریں گے تمہارے لیے جیسے کھانے کی پلیٹ کے اوپر جمع کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, کہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہن کی بیماری کیا, وہن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ وہن کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے ناپسندیدگی, موت سے نفرت. یعنی اگر اس حدیث کے مطابق ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر تولتے ہیں تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ جی مجھے محبت نہیں ہے دنیا سے اور میں موت کو پسند کرتا ہوں اور میں شہادت کی موت کو پسند کرتا ہوں, اللہ قلیل کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے, جس کا جو ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی ہو. ورنہ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر اس قدر دنیا کی محبت ہمارے اندر پیوست ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے. بلکہ ابھی کچھ منٹ پہلے نا خبر آئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو ہے وہ
فوت ہو گیا اور مولانا نے ٹویٹ کی ہے کہ جناب میرا جو بیٹا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ گھر کا سارا ماحول بڑا سوگوار ہے، اور میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام سب لوگ جو ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مولانا کہتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، 7500 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، ان کا خوف، ان کے لیے انہوں نے کوئی دعا نہیں کروائی، ان کے لیے کوئی ٹویٹ نہیں کی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے، ہم جو ایک امت بننا چاہ رہے ہیں، ہم خلافت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی فٹ سٹیپس بھی تو آپ آغاز تو کریں، بسم اللہ تو کریں، اللہ کا نام تو لیں، تکبیر تو پڑھیں۔ اس وقت تو کرنے والے ہم اس وقت فرقہ واریت سے جب تک نہیں نکلیں گے، نسل پرستی سے جب تک نہیں نکلیں گے، ذات پرستی سے نہیں نکلیں گے، علاقہ پرستی سے، ملک پرستی سے جب تک نہیں نکلیں گے، ہم ایک امت نہیں بن سکتے۔ ہمیں ایک امت بننے کے لیے، ایک ملت بننے کے لیے نا، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اب الحمدللہ لوگ، نوجوان اس طرف آ رہے ہیں، ان کا جو شعور ہے وہ اس چیز کا ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم ضائع کر رہی ہیں اور ہمیں بہت پیچھے لے گئی ہیں۔ ہمیں ابھی ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم ایک ہو جائیں، اور تاکہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، جو بھی ہے، وہ سارے ابھی آپ دیکھ لیں اس موجودہ صورتحال میں عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، ہندو جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، سکھ بھی مل رہے ہیں سارے، حالانکہ ان سب کے مذاہب الگ الگ ہیں، ادیان الگ الگ ہے، لیکن وہ سب مسلمانوں کا گیس اکٹھے ہو رہے ہیں نا، ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو وائی ناٹ مسلمس؟ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کیوں نہیں ایک جگہ پر جمع ہو رہے؟ وہ یہی تکلیفیں ہیں، فرقہ واریت، نسل پرستی، ذات پرستی، علاقہ پرستی، یہ سب تک جب تک چیزیں ہم چھوڑیں گے نہیں نا، ہم جب تک اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے نا جو نبی علیہ السلام نے اور ہمارے اسلام نے جو ایک اسلام مسلمان کے لیے شناخت رکھی ہے، جو وہ یہ ہے ایک لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ پوری دنیا کے اوپر کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو معبود ہم لوگوں نے بنائے ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، نسل پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو، یہ تقلید کو، ان چیزوں کو جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ایک امت، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ اب میں بیان کر دیتا ہوں مختصراً وہ خط جو مجھ تک پہنچا ہے فلسطینی عالم دین کا۔ انہوں نے 4 وجوہات بتائی ہیں وہاں پر اس حملے کی، حماس کی، جو کہ اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی اسرائیلی جو نہتے یہودی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو ان کی 4 وجوہات بتائی ہیں انہوں نے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو یہودی ہیں، صہیونی ہیں، انہوں نے کافی عرصے سے، جیسے ہم جب سب جانتے ہیں 75 سال تو ہو گئے، لیکن اس سے پہلے بھی 1920 سے 17 سے یہ سلسلہ جاری ہے، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی والا۔ وہ لوگ پہلے دن سے اس چیز کو جو ہے وہ وہاں پر ان لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں۔ اس وقت 70 کے قریب جو ہے نا، وہاں پر 50 کے قریب حلقے بنتے تھے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ حلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ یہاں پر محفل لگاتے ہیں یا مجلس کرتے ہیں، قرآن کے درس قرآن رکھتے ہیں نا، تو اس طرح محفلیں لگتی تھی وہاں پر۔ 50 کے قریب ڈیلی درس قرآن ہوتے تھے، اور ان کی مقصد جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر قوت ایمانی کو اجاگر رکھا جائے، ان کو موٹیویٹ رکھا جائے، ان کو دین کی سمجھ عطا کی، دین کی سمجھ کے ساتھ علم دیا جائے، ان کو دین کے مطابق ان کی تربیت کی جائے۔ یہ مقاصد ہے ان حلقوں کا۔ ان تمام حلقوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ دوسری، اس کے بعد نمازوں کی بھی پابندی لگا دی کہ وہاں پر نمازیں بھی نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے علاوہ جو وہاں پر مسلمان جاتے ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی جو وہاں پر بہت پریشانی کا سبب تھا۔ دوسری جو وجہ یہ تھی کہ تقریباً اس وقت جو گزشتہ 15 16 20 سال سے سلولی نا وہاں پر منصوبہ بندی تیز کی گئی ہے یہودیوں کی طرف سے۔
اس منصوبہ ان کا کیا ہے؟ منصوبہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہ رہی ہے، ان کا منصوبہ ہے۔ تو یہ 15-20 سال سے ان لوگوں نے اس چیز کے لیے محنت اور جدوجہد زیادہ کرنی شروع کر دی ہے۔ اب اس دوران اب ان کی ایک نسل، فلسطینیوں کی کئی نسلیں جو ہیں اس جو ماحول کے اندر، اس جنگ کے اندر شہید ہو چکی ہیں، ان کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس وقت جوان ہو چکے ہیں۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہوتی وہاں پر، کوئی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ روزگار نہیں ہے، زندگی کے جو آسائشیں ہیں، تعلیم ہے، ہر طرح کی آسائش سے، ہر طرح کی سہولت سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ سماجی مشکلات ان کے لیے ہیں، معاشرتی مشکلات ان کے لیے ہیں، معاشی مشکلات ان کے لیے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تیسری وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی جو مسلمان بہن بھائی جو یہودیوں کے قید میں ہیں اس وقت، ان قیدیوں کے ساتھ جس قدر جو خطرناک اور خوفناک سلوک کیا جاتا ہے، ان میں سے چند جھلکیاں انہوں نے بیان کی ہیں کہ وہ ان کے مطابق کہ وہاں پر مردوں کو کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر کے ان کو تشدد کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں کا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کی جو عزت آبرو کو پامال کیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کو جو سزائیں دی جاتی ہیں، ان کی سزاؤں میں سے ان کو جو مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں ان کو ایک کمرے کے اندر، اور اس کمرے کا جو ہے سائز ہے 1.5 میٹر کا سیل ہے، اور اس 1.5 میٹر کے سیل کے اندر 13 سال 12 سال ایک بندے کو رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر ہی اس کو کھانا دینا ہے، وہیں پر اس نے بول و براز کرنا ہے۔ پھر کئی وہاں پر جو قیدی ہیں ان کو ایک جگہ پر ایک کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، گندگی کے سے بھرے ہوئے، ان کو کہا جاتا ہے جی اس کی صفائی کرو، وہ صفائی کرتے ہیں بیچارے، 3-4 دن لگا کے صفائی کرتے ہیں، ان کو ساتھ یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ تم اس کی صفائی کر لو، تمہیں یہاں پہ ہم لوگ رہنے دیں گے، یعنی کہ وہ 1.5 میٹر کے سیل میں سے نکال کے ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کمرے میں دے دیں گے اگر تم اس کی صفائی کر لو گے۔ وہ بیچارے 3-4 دن لگا کے صفائی کرتے ہیں، جب صفائی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو وہاں سے نکال کے پھر ایک اور گندی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کو انتہائی جو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ تشدد کا جو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر چوتھی جو وجہ انہوں نے بتائی ہے انہوں نے کہ حماس نے ان کے اوپر کیوں اٹیک کیا اس وقت، وہ یہ ہے کہ خفیہ طور پہ، جیسے یہاں ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی جس طرح سے موساد ہے اور اس طرح ایجنسیاں ہوتی ہیں، اس طرح مجاہدین کے بھی جو خفیہ لوگ ہوتے ہیں جو ان تک اطلاعات پہنچاتے ہیں، ان تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ یہودی جو ہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کافی ایک بڑی فوج تیار کر رہے ہیں، اور وہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ غزہ کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جائے اور وہاں کے لوگوں کو یہاں آپ نے یہ بھی پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ وہاں پر انہوں نے اعلان کیا، بلکہ پرچیاں پھینکی ہیں کہ جو غزہ کا ایریا ہے نا جو اس وقت اس کو آپ لوگ چھوڑ کے شمالی سائڈ پہ چلے جائیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ڈر جائیں، وہاں سے نکل جائیں، ہم لوگ آسانی سے بیت المقدس کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کر لیں اور پھر ہم اس کی تعمیر کر لیں۔ تو کیونکہ وہاں کے مسلمان ہم سے بہت غیرت مند ہیں، ٹو بی آنیسٹ، ہم لوگ اس لیول کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا قوت ایمانی اس لیول کا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے سر پہ نہیں نا پڑی ابھی تک۔ ہم لوگ تو وہ قوم ہے جو چند دن میں کوئی میت کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کی میت کو بھول جاتے ہیں، تو وہ لوگ تو پتہ نہیں کتنی لاشوں کو روزانہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سمجھنے کی باتیں یہ ہیں کہ یہ سارا، اب دیکھیں ایک علاقہ جہاں پر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، ان کے جسم محفوظ نہیں ہے، ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کے جناب ہر جو مقدس مسجد ہے ان کی، جہاں پر وہ 250 نماز کا ثواب ملتا ہے ان کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ اب وہ لوگ اس وجہ سے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی پریڈکشن ہے کہ
قرب قیامت کو ہیڈ کوارٹر ہوگا جو مسجد اقصی ہے مسلمانوں کا. اور پریڈکشنز کا یہ سلسلہ جو اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے جس کا متن اس طرح سے ہے، عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، کہ بیت المقدس جب تعمیر ہوگا، آباد ہوگا، تو اس وقت جو مدینہ ہے وہ بے آباد ہو جائے گا. وخراب یثرب خروج الملحمہ، جب مدینہ بے آباد ہوگا نا تو پھر یہ ملحمہ ہوگا، یعنی یہ ورلڈ وار ہوگی اس وقت، جس کو ملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، بڑی جنگ ہوگی، جنگ عظیم. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وخروج الملحمۃ فتح قسطنطنیہ، جب یہ ورلڈ وار ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر دجال کا خروج ہوگا. یعنی اس وقت پھر جو دجال ہے اس وقت موجود ہے، وہ اپنی رسیوں کو، اپنی زنجیروں کو توڑ کے غصے میں وہاں سے نکلے گا. ثم ضرب بیدہ علی فخذ الذی حدثہ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو معاذ بن جبل، جو کہ اس روایت کے راوی ہیں، ان کے ران پر مارا، او منکبہ، یا ان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کو مارا. ثم قال، پھر کہا، ان ھذا لحق کما انک ھاہنا، کہ یہ اسی طرح حق ہوگا جس طرح تم یہاں ہو، یعنی جس طرح تم اس وقت کھڑے ہو، او کما انک قاعد، یا جس طرح تم اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ اسی طرح حقیقت ہوگا جیسے تم اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو یا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میری باتوں کو سن رہے ہو، یعنی یہ حقیقت ہے. اس وقت کیا ہوگا کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو مکہ سے امام مہدی علیہ السلام وہ نکلیں گے، اپنے جو جنگجو ہیں ان کو وہاں پر کہا جائے گا کہ آپ ہمارے امیر بن جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو امام مہدی جو ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی کریں گے، وہ کہیں گے جی میں نہیں بنتا. تو پھر مسلمان جو انسسٹ کریں گے کہ اس وقت ہم پر جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، یہ مسلمان کہیں گے ان سے کہ ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے، اس وقت ہمارا جو حق بنتا ہے، جو ہم پر فرض ہے، وہ جہاد فرض ہو چکا ہے، تو ہمارا آپ ساتھ دیں. تو لہٰذا امام مہدی جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کر لیں گے. جب مسلمان بیعت کریں گے تو یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے بیت المقدس کی طرف دجال کو مارنے کے لیے. تو یہ جب نکلیں گے تو دجال وہاں سے بھاگے گا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور پیچھے سے شام کا اس وقت جو ملک بادشاہ ہوگا شام کا، وہ پھر امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گا، جو کہ ایک جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک وادی ہے، وہاں پر جب پہنچے گا اس کا قافلہ، تو وہاں پر وہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت وہ قافلہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا. پھر خراسان سے، جو اس وقت افغانستان ہے، جو کہ اس وقت اسٹیٹ بن چکی ہے الحمدللہ، خراسان سے کالے جھنڈوں والے نکلیں گے اور وہ امام مہدی کی مدد کے لیے نکلیں گے وہاں سے. پھر یہ لوگ وہاں سے نکل کر ان کے راستے میں جو بھی بندہ آئے گا، جو بھی قومیں یا یہودی عیسائی آئیں گے ان کے مقابلے میں، یہ ان کو تہس نہس کر دیں گے. پھر یہ جو ہے وہ کیونکہ دجال وہاں سے نکل چکا ہوگا، اپنے بھاگ چکا ہوگا، تو یہ لوگ پھر وہاں سے نکل کر بیت المقدس کو فتح کریں گے، مسجد اقصی کے اوپر آئیں گے. پھر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر، اپنے ان مجاہدین کے ساتھ مل کر دجال کا پیچھا کریں گے، اور مقام لد کے اوپر جا کر ان کا سامنا ہوگا. اور دجال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح جو پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی جو چند پریڈکشنز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گی. اس وقت ہمارا جو فرض ہے وہ کیا بنتا ہے؟ تو ہم لوگ یہ اس وقت رونا رو رہے ہیں نا کہ یہ جو ریاستوں کا کام ہے، بھائی ریاستوں کا تو کام جو ہے وہ تو کر نہیں رہے، تو لہٰذا ہم نے بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہنا نہیں. ہمارے جو کرنے والے کام ہیں وہ 4-5 کام ہیں، وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھتا ہوں. کوشش کریں کہ ان کو نوٹ کر لیں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے ان کے اوپر عمل کریں. پہلی چیز جو کہ حکمرانوں کے کرنے والی چیز ہے وہ ہے اعلان جہاد. اگر آج مسلمان اعلان جہاد کر لیتے ہیں
صہیونیت کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف، کفار کے خلاف. تو انشاءاللہ ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں. ہم سب اپنی گورنمنٹ کا اور آرمی کا ساتھ دیں گے، اور ہم سب جو ہے وہ فرنٹ فورس کے اوپر ہوں گے، اور ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو، ان لوگوں کا وہ حشر کریں گے کہ شاید اس سے پہلے ہٹلر نے بھی نہ کیا ہو ان لوگوں کا حشر، شاید ان لوگوں سے پہلے بخت نصر نے بھی نہ کیا ہو، شاید اس سے پہلے جو ہے وہ ٹائٹس نے بھی نہ کیا ہو، جو اس وقت ہم لوگ ان کا حشر کر سکتے ہیں. ہم ہر طرح کے اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، ہم ہر طرح سے تیار ہیں. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ ہر طرح سے انٹلیکچولی بھی تیار ہیں، جسمانی طور پر بھی تیار ہیں، اور ہر طرح سے تیار ہیں. صرف ان حکمرانوں کو تھوڑی شرم اور غیرت کرنی چاہیے، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف جو ہے وہ یہ کانفلکٹ نہیں ہے. اس چیز کو کانفلکٹ کہنا ہی غلط ہے. اس وقت یہ ہماری غیرت ایمانی کا سوال ہے. اس وقت اسلام اور جو ہے وہ غیر مسلم کا، اور غیر مسلموں کا، غیر مذہب کا جو ہے سوال ہے. اس وقت حق اور باطل کی جنگ ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ جو اتنے بڑے میزائل، اتنے توپیں جو ہیں وہ 14 اگست کو یا 6 ستمبر کو شو کرواتے ہیں نا، شو آف کرتے ہیں، وہ صرف شو آف کرنے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ یہ چلانے پتہ بھی تو چلے کہ چلتے بھی ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چلتے بھی ہیں اور کس مقصد، جس مقصد کے لیے بنایا تو ان کو استعمال کریں نا. اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں میں بھی جو ایمان نہیں ہے. پہلی تو چیز ہے حکمرانوں کے کرنے والی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہودی جو قوم ہے نا، ان کا کلچر، ان کی پروڈکٹس ہر طرح سے اس کا بائیک آؤٹ کر دیں. ان کا جو سیاسی نظام ہے، ان کا جو معاشی نظام ہے، اس کا بائیک آؤٹ کریں. اسلام ہمیں سیاسی نظام بھی پرووائڈ کرتا ہے، معاشی نظام بھی پرووائڈ کرتا ہے. ہر لحاظ سے ہمیں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کے اوپر واپس آ جانا چاہیے. ہم ان کے جب تک سیاست کو، معیشت کو، کلچر کو، پروڈکٹس کو بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، تب تک ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تیسری جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو مسلمانوں کو اس وقت اسلام سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تھرو میڈیا، تھرو اپنے پروڈکٹس، اپنے ہر سیاست کے ساتھ، اپنی معیشت کے ساتھ، یا ان کو مختلف قسم کے لالچ دے کے، تو یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسلام کے پاس، ہمیں اسلام کی طرف واپس آنا ہے. ہمیں خود نہیں آنا، بلکہ اپنے ساتھ اور اپنے احباب کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنا اپنا کھیلتے رہیں گے نا تو کام نہیں بنے گا. ہمیں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، ایکو سسٹم تیار کرنا ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ کے فیلڈ فورس تیار کرنی ہے. لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے، لوگوں کے نظریات، عقائد، توحید مضبوط کریں، تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے، لوگوں کو انٹلیکچولی مضبوط ہوں، لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل میں مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کس طرح روکا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد دعائیں تو ہیں ہی، دعائیں تو کرنا ضروری، وہ تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ہتھیار آپ لوگوں کے پاس ہے، جو کہ بچہ بھی چلا سکتا ہے، بڑا بھی چلا سکتا ہے، مرد، عورت، بوڑھے، ہر بندہ جو اس وقت جو ہتھیار ہوتی ہے اس کے پاس، وہ دعا کے علاوہ وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کا اثر، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی اثر نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے، آپ کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت امریکہ نے بھی، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے امریکہ کو، اسرائیل کو یہ کہنا پڑ گیا، مجبور ہو گیا بیچارہ، کہ جی اگر تم گراؤنڈ کے اوپر لڑنا شروع کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم کچھ حد تک تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن ہم تمہاری جنگ کے اندر، گراؤنڈ جنگ کے اندر تمہارا ساتھ زیادہ دیر نہیں دے سکیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں کی عوام کو اور پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ وہاں کے 3-4 بلین کا جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ اسرائیل کو دیا جاتا ہے، وہاں کے جنگی عزائم پورے کرنے کے لیے، وہاں کی ایمونیشن تیار کرنے کے لیے. اس وجہ سے لوگوں نے وہاں کی پروڈکٹ کو بائیک آؤٹ کر دیا، لوگوں نے یہودیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جو ابھی ریسنٹ ہی UN کے اندر ووٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی 120 جو ممالک ہیں انہوں نے
اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور صرف 14 ممالک ہیں، اور وہ ممالک ہیں جن سب سے بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عقل عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی بھی فرمائے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم فیوچر نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، کوئی مددگار عطا فرما، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے کوئی رہنما، کوئی ولی، کوئی اللہ کا دوست جو ہے وہ پیدا کر دے، کوئی صلاح الدین ایوب، کوئی حمید اللہ کو پیدا کر دے اس طرح کا، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کر دے۔ تو یہ پوری کی پوری آیت ہمارے اوپر فٹ جا رہی ہے کہ ہم لوگ ذرا تس سے مس نہیں ہو رہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اور جو لوگ جہاد کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس سے تعویلیں کرتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم جہاد کا کیا ہے نا، تو وہاں سے مراد جہاد ہی ہے، وہاں سے مراد کوشش نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے وہ قتال ہی ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر جہاں پر جو بھی رہنمائی فرمائی ہے وہ اس دور کے لیے تھی، یہ ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ آیت پوری کی پوری ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے، اور ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب فلسطینیوں کا قیامت کے روز ہاتھ ہوگا اور ہم سب کا گریبان ہوگا، اور یہ لوگ، یہ بچے جو کہ اس وقت بلک رہے ہیں، اس وقت ظلم و تشدد کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو اس وقت موجود ہیں ان کے لواحقین، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی قوت ایمانی کے اندر مزید اضافہ فرمائے، اور ان کی وجہ سے اور ان کے ساتھ دینے کے لیے ہماری بھی غیرت ایمانی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بوسٹ کرے، اور ہمارے اندر بھی قوت ایمانی پیدا کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو ائمہ ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور تاکہ ان کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے، تاکہ وہ ہمارے رہنما بنے، ہمارے لیڈر بنے، اور ہمیں بھی خوشی ہو، ہمیں بھی فخر محسوس ہو کہ بھئی ہاں ہمارے اندر بھی کوئی بندے کا پتر، ہمارے اندر بھی کوئی غیرت مند جاگا ہے جو کہ مسلم امہ کی درد رکھتا ہے اپنے اندر، اور جس کو ان چیزوں کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ